اور اس کے بعد تابوت کا سب سے پہلا سوال، کیا اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کرنا کہاں تک صحیح ہے قرآن کے مطابق؟ اور کوئی اسلام کے خلاف کچھ کہے، کچھ بولے تو اس کے خلاف کسی انسان کو مارنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں کہا گیا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ یعنی اللہ کے نزدیک ایک جان کی قیمت اتنی قیمتی ہے کہ یہاں وہ فرما رہا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے، تو وہ اللہ یہ حکم دے دے گا کہ انہیں قتل کر دو، ان کے مار دو۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اسلام کے خلاف تھا اس لیے ہم نے مارا، وہ تو اللہ کا دشمن تھا، رسول کا گستاخ تھا اس لیے ہم نے مارا، لیکن اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کر اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں وہ ایشور و اللہ کیا فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، جو چاہے صحیح راستہ اپنائے اور جو چاہے غلط راستہ اپنائے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے